جب اس ملک کو وہ دستور ملا تھا جس کو ہم اسلامی دستور کہتے ہیں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری ریاست نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور مولانا نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ خطہ زمین ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے مسجد مقدس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا للہ، بے شک حکم دینے اور حاکمیت کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ حاکم اور فرمان روائے کائنات اور اس کائنات کا مدبر و منظم صرف اللہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور کائنات کی ہر شے کے لیے اس نے ایک دائرہ کار متعین کر دیا ہے، اور جس دائرہ کار میں کام کرنے کے لیے اس شے کو پیدا کیا ہے، جو خدمت اس کے ذمہ لگائی ہے، اس کے لیے اس کی مکمل ہدایت اور رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اس کی جبلت اور اس کی فطرت میں وہ علم رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے اوپر 100% کاربند ہے۔ البتہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اور پھر اسے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت پر قائم ہے، حضرت انسان تیرے لیے بھی میں نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء بھیجے، اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا سامان کر دیا ہے، اور اس انسان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، جس کی مخلوق ہے اس کے اوپر حکم کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حاکمیت میں اور اپنے قانون میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ ساری مخلوق کی رہبری رہنمائی اور سب کی حاکمیت کا حق صرف اسی کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس لیے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو ہی نہیں بلکہ روس کے دیریوں اور چائنا کے بے خداؤں، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے مادہ پرستوں کو بھی ایک چھوٹے سے جرثومے نے یہ حقیقت سمجھا دی، اور سب یہ اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں۔ مرضی اس عرش والے کی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، مرضی اس رب کی ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس جرثومے نے آج انسان کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں حکم کس کا چلتا ہے، بادشاہت کس کی ہے، بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے ملک پاکستان کو اسی اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا۔ ہمارے آبا و اجداد نے اسی مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے کہ ایک ایسا ملک ہم حاصل کر رہے ہیں، ایسا خطہ زمین حاصل کر رہے ہیں جہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی اور ہم اس کے بندے بن کر زندگی بسر کریں گے، جہاں قرآن ہماری زندگی کا دستور ہوگا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے عزتوں اور عصمتوں کی قربانیاں دی، بچے ذبح کر ڈالے گئے، خواتین کی عصمت دری کی گئی، خون کے دریا عبور کر کے کوئی اس پار آزاد ملک میں پہنچا اور کسی نے راستے میں جام شہادت نوش کر لیا۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، بہت سے ہیں جو اپنے مراد کو پہنچ گئے، اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں۔ ہم ان بزرگوں کی نسل سے ہیں، ہمارے کندھوں پہ اللہ اور اللہ کے ان بندوں کا قرض بھی ہے جو ہم نے چکانا ہے، اور ہم پر دینی اور شرعی فرض بھی ہے کہ ہم اس ملک پاکستان اور اس آزاد خطے کو اس دستور سے ہم کنار کریں جس میں اللہ کی حاکمیت ہو۔ اس کے دستور میں لکھا ہوا تو ہے، قرارداد مقاصد کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، جلی حروف کے ساتھ موجود ہے، اور دستور کے لحاظ سے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ملک کو وہ دستور ملا تھا جس کو ہم اسلامی دستور کہتے ہیں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری ریاست نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔
اور مولانا نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ خطہ زمین ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے مسجد مقدس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس آزاد خطے کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آیا، جب کوئی مصیبت آئی، جماعت اسلامی کے لوگوں نے اس کی حفاظت اپنے خون کے نذرانے دے کر کی، اپنی جانیں اس کے اوپر قربان کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی نسبت اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے بھی بدعہدی کی اور اپنے بزرگوں سے بھی بدعہدی کا شکار ہوئے، اور اس بدعہدی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اے ہمارے ملک کے حکمرانوں، عزت مآب صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، میرے ہم وطنوں، اس ملک کے قابل احترام علماء کرام، اسمبلی ممبران، وزراء اور مشیران، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ آدھا ملک ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہلے گنوا دیا، جو باقی ہے اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملک اگر زندہ اور سلامت رہ سکتا ہے، اور اس ملک کے باشندے اگر دنیا میں کوئی عزت کا مقام پا سکتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس خواب کی تعبیر ہم ڈھونڈ لیں، اور اس خطۂ زمین میں ہم اللہ کی حاکمیت کو عملاً قائم کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بچنے کا اور اس ملک کے قائم رہنے کا کوئی دوسرا جواز نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اگر ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا تو اللہ اس ملک کا بھی محفوظ ہوگا، ہماری بھی حفاظت کرے گا، اور ہمیں عزت کا مقام بھی دے گا۔ ورنہ ہمارا اس دنیا کے اندر جو ہے کوئی مقام نہیں رہے گا، کوئی عزت نہیں مل سکتی، اور آج بھی ہماری کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے سے منحرف ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہوش گوش عطا فرمائے، اور ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کے لیے جد و جہد کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا